محمد قاسم علی بیگ، لیکچرر ان اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج نلونڈا۔ آج حصے نثر سے ہم حکایات پڑھیں گے اس ویڈیو لیسن کے اندر۔ حکایت لکھنے والے مظہر علی خان والا، جن کا مختصر تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کا اصل نام مرزا لطف علی تھا، مگر مظہر علی خان کے نام سے مشہور ہوئے۔ مظہر علی خان والا کا اصل نام لطف علی، لیکن مظہر علی خان قلمی دنیا کے اندر، اردو ادب کے اندر مظہر علی خان کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے والد کا نام سلیمان علی خان تھا، والا ان کا تخلص۔ فارسی کے اچھے شاعر تھے، وطن دلی تھا۔ مظہر علی خان والا فارسی، سنسکرت، ہندی کے عالم تھے۔ یہ ان کا تعلق دہلی سے تھا۔ مظہر علی خان والا فارسی، سنسکرت اور ہندی کے عالم تھے۔ 3 زبانوں پہ بہت عبور رکھتے تھے، ایک عالم مانے جاتے تھے۔ مرزا جان تیش اور مصطفی کے شاگرد تھے۔ مرزا جان تیش اس کے استاد شاعر، بزرگ شاعر، اور مصطفی یہ بھی ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، یہ دونوں کے شاگرد تھے۔ خوش قسمتی سے ان کو بھی فورٹ ولیم کالج میں جگہ مل گئی۔ یہاں رہ کر انہوں نے بہت سی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ وہاں پہ انہوں پڑھنے کے بعد، اپنی پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد فورٹ ولیم کالج میں نوکری مل گئی وہاں پہ پڑھانے کے لیے۔ وہاں پہ اپنی پڑھائی ختم کر کے وہاں پہ نوکری شروع کر دی۔ یہاں رہ کر انہوں نے بہت سی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ فورٹ ولیم کالج میں رہ کر بہت سی کتابیں اس زمانے میں دوسری زبانوں میں لکھی ہوئی تھیں، اس کا ترجمہ اردو زبان کے اندر کیا۔ کتابوں کا ترجمہ کیا، مثلاً مدھو نل اور کام کانڈلا، موتی رام کبیشر کی ہندی کتاب کا ترجمہ ہے، جو 1802 میں مکمل ہوا۔ پہلی کتاب کا جو ترجمہ کرے مدھو نل اور کام کانڈلا، موتی رام کبیشر کی ہندی کتاب کا ترجمہ کیا کرے اردو کے اندر 1802 میں مکمل کرے، ختم ہوا۔ دوسرے ہفت گلشن، یہ ناصر علی خان کی فارسی کتاب کا ترجمہ 1802 میں ختم کیا۔ فارسی بھی ترجمہ اردو میں کیا۔ بیتال پچیسی، بیتال نامی ایک شخص کی 25 کہانیاں سنسکرت میں لکھی گئی تھی، پھر کسی نے برج بھاشا میں اس کو منتقل کیا، والا نے برج بھاشا سے اردو میں ترجمہ کیا۔ بیتال پچیسی بیتال نامی ایک شخص کی 25 کہانیوں کا مجموعہ ہے، جو پہلے سنسکرت میں لکھی گئی تھی، اس کے بعد کسی نے اس کو برج بھاشا کے اندر ترجمہ کیا، برج بھاشا سے وہ والا نے اردو میں ترجمہ کیا۔ چوتھے نمبر پہ تاریخ شیر شاہی، والا نے فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا، ترجمہ 1805 میں ختم ہوا۔ تاریخ شیر شاہی یہ ایک بھی فارسی میں لکھی ہوئی کتاب تھی، اس کا بھی ترجمہ اردو میں 1805 عیسوی میں مکمل ہوا، ختم ہوا۔ بعد جہانگیر نامہ، تزک جہانگیری کے ایک حصے کا ترجمہ ہے، والا کا ایک دیوان بھی اردو میں ہے مگر نایاب ہے۔ جہانگیر نامہ یہ تزک جہانگیری کا ایک حصے کا ترجمہ بھی اردو میں کیا، جو بہت ہی کم ملتا ہے۔ شامل نصاب حکایتیں ہفت گلشن سے لی گئی ہیں۔ جو نیچے حکایت جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ان کے مجموعے ہفت گلشن، جو فارسی کی کتاب کا ترجمہ ہے ہفت گلشن، اس کی حکایات نیچے سلیبس کے اندر دی گئی ہیں۔ چند منتخب حکایات۔ پہلی حکایت کے شکم اور اعضائے بدن کا مباحثہ۔ شکم اور اعضائے بدن کا مباحثہ۔
تیرے لیے کرتے ہیں اور تیرے واسطے یہ سب کچھ دکھ بھرتے ہیں، ہمیں اس سے کیا فائدہ۔ شکم یعنی پیٹ اور بدن کے مختلف اعضاء کا دونوں کا مباحثہ ہے۔ اعضاء کہتے ہیں کہ تیرے لیے کرتے ہیں اور تیرے واسطے سب دکھ بھرتے ہیں، جنہیں ہمیں اس سے کیا فائدہ اور تجھ سے کیا نفع۔ آخر کو سب نے یہ ٹھہرایا، ہاتھ نے کہا آج نوالا نہ اٹھاؤں گا۔ دیکھوں تو کیوں کر کھاتا ہے۔ سب اعضاء پیٹ سے کہہ رہے ہیں کہ تیرے لیے کرتے ہیں، تیرے واسطے یہ سب دکھ بھرتے ہیں، ہمیں اس سے کیا فائدہ اور تجھ سے کیا نفع۔ آخر کو سب نے یہ ٹھہرایا، ہاتھ نے کہا کہ آج نوالا نہ اٹھاؤں گا۔ دیکھوں تو کیوں کر کھاتا ہے۔ دہن نے کہا کہ میں ہرگز لقمہ حلق کے نیچے نہ اتاروں گا۔ کھانا منہ میں جانے کے بعد، چبانے کے بعد جو لعاب منہ کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ دہن کہتے ہیں۔ وہ کہا وہ حلق بغیر دہن کے نوالا کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ دیکھوں تو کس طرح سے تو بھرتا ہے۔ دانتوں نے کہا ہم روٹی نہ چبائیں گے، دیکھیں تو کس طرح ہضم کرتا ہے۔ دانت بھی اپنا کام کرنے سے باز آ رہے ہیں، ہم روٹی نہیں چبائیں گے تو کس طریقے سے ہضم کرتا ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ غرض سب نے اسی عہد پر عمل کیا اور خدا غذا کے پہنچانے میں مدد نہیں کی۔ سارے اعضاء اپنا اپنا کام، ہاتھ اپنا کام چھوڑ دیا، منہ اپنا کام چھوڑ دیا، دہن اپنا کام روک دیا اور دانت اپنا کام روک دینے کے بعد کیا ہے، کوئی بھی غذا پہنچانے میں مدد نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہے، جب بیچارے شکم نے صبر و شکیبائی اختیار کی۔ یہ سارے اعضاء کے کام نہ کرنے سے پیٹ بیچارہ کیا ہے، بغیر کوئی کارروائی کی ہے صبر کرتا ہوا خاموش بیٹھا رہا۔ جب یوں ہی 2-3 دن گزرے تو سب اعضاء سست ہو گئے۔ 2-3 دن غذا کا عمل رک گیا، غذا کھانے سے اعضاء سب سست ہونا شروع ہو گئے۔ غذا نہ ہونے کی وجہ 2-3 دن کے بعد کیا اعضاء سست ہونا شروع ہوئے۔ کسی میں کچھ سکت نہ رہی اور خشکی بدن کے پوست پر ظاہر ہو گئی۔ کمزوری کی وجہ سے کیا بدن کے اوپر، جلد کے اوپر کیا خشکی ظاہر ہونے لگی اور کمزوری ظاہر ہونے لگی۔ فائدہ قصے کا یہ ہے کہ جب نوکروں کے تئیں لازم ہے کہ اپنے ولی شخص ولی نعمت کی نوکر لازمی اپنے ولی نعمت کی روادار نہ ہوں۔ ولی نعمت کی ذلت کے روادار نہ ہوں اور اپنے سر کے تئیں نظر دشمنی سے نہ دیکھیں۔ خرابی اس کی، خرابی ان کی ہے۔ یعنی اس قصے سے ہم کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی ملازم اپنے ولی نعمت ولی کے پاس کام کرتے ہیں، سارے ملازم جو بھی اپنے سیٹ کے پاس کام کرتے ہیں، وہ اپنا اپنا کام جو بھی ان کو دیا گیا ہے اس کو کیا ہے اچھی خوبی سے انجام دے، تب کہیں جا کر کیا ہے کام بھی پورا ہوگا اور اپنا بھی پیٹ بھرے گا اور جو مالک ہے اس کا کام بھی مکمل ہونا ہے۔ یہ اس کے وجہ سے کیا ہے دونوں کا بھی فائدہ ہے۔ اگر اپنے سردار کہتے ہیں اگر دشمنی اپنا مول لیں گے، دشمنی کریں گے تو کیا ہے یہ دونوں کے لیے بھی نقصان دہ چیز ہے۔ دوسری حکایت، دو یار، دو دوست۔ سنتے ہیں کہ وہ دو یار تھے کہ آپس میں کمال دوستی رکھتے تھے اور کہتے ہیں کہ ایک دل ہونا خوب کہ اگر کوئی دشمن سر پر ہاتھ مارے تو اس کا ہاتھ نہ پکڑوں گا۔ دو دوست بہت ہی محبت اور خلوص سے رہتے تھے، دونوں کی دوستی بہت ہی گہری تھی، تو جس میں ایک جان کی طرح رہتے تھے۔ ایک دن شہر کے باہر کچھ کام کرتے تھے کہ خزاکار ایک ریچھ جنگل میں نمودار ہوا۔ یہ دونوں میں سے جو چست چالاک تھا وہ درخت پر چڑھ گیا اور دوسرا بیچارہ جان کر ڈر کے مانند مردے کی طرح زمین پر لیٹ گیا۔ دو دوست کہے کسی کام کی وجہ سے کہے گاؤں سے باہر، شہر کے باہر کچھ کام کے لیے چلے گئے، لیکن راستے میں جنگل میں کہے اچانک ایک
ریچھ نمودار ہوا، ریچھ آ گیا۔ ان دونوں میں سے کیا ہے جو چست چالاک دبلا پتلا جو تھا وہ کیا ہے درخت پر چڑھ گیا، اور دوسرا بیچارہ جان کے ڈر سے، یعنی اپنے آپ کو جان سے بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے کیا ہے مردے کے معنی زمین پر لیٹ گیا اور اپنا سانس روک لیا، دم چرا کر لیٹ گیا، اس واسطے کہ ریچھ مردے کو ایذا نہیں دیتا۔ یعنی ریچھ کی عادت کیا ہے، وہ مرے ہوئے آدمی کو کیا ہے کوئی تکلیف نہیں دیتا، ایذا نہیں دیتا، اسی لیے وہ کیا ہے سانس روک کر مردے کے معنی زمین پر لیٹ گیا۔ آخر اس نے نزدیک اس کے پہنچ کر سونگا، ریچھ نے اس کے نزدیک پہنچ کر اس کو سونگا، جب کچھ حس و حرکت اس میں نہ دیکھی، جانا کہ مردہ ہے، پھر اور وہ جنگل کی راہ اختیار کر گیا۔ جب نیچے ہوا لیٹا ہوا شخص کے اندر حس اور حرکت نہیں تھی تو وہ ریچھ وہ سونگ کر کے وہاں سے مردہ سمجھ کر کے جنگل کی طرف چلا گیا۔ اس دم وہیں یار اس کا درخت سے اتر کر آیا، دوسرا دوست جو درخت پر چڑھ گیا تھا وہ کیا نیچے اتر کر آیا اور کہنے لگا، اے یار ریچھ تیرے کان میں کیا کہتا تھا؟ ریچھ کیا ہے تیرے کان میں کیا کہا بول کے دوسرا دوست پوچھا۔ اس نے کہا کہ مجھ سے یہ کہتا تھا کہ ایسے بے وفا یار سے دوستی نہ کیجیے۔ ریچھ میرے کان میں کہہ رہا تھا کہ ایسے بے وفا یار سے دوستی نہ کیجیے جو کہ ہے مشکل کے وقت اپنے آپ کو جان بچا کر کے درخت پر چڑھ گیا اور دوستی کا خیال نہ رکھنا، اپنی جان کی فکر میں مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ فائدہ خود سے کہا کہ جو کوئی اپنے قول و قرار پر ثابت نہ رہے، ساتھ اس کے دوستی رکھنی نہیں آئے، نادانی ہے۔ یعنی اس قصے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ دوستی کیا ہے، مشکل کے وقت بھی ہمیشہ دوست ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ جو مشکل کے وقت ساتھ چھوڑ دے، ایسے دوستوں سے دوستی کرنا کیا ہے نادانی اور بیوقوفی مانی جاتی ہے۔ اسی لیے کیا ہے دوستی کیا ہے ہر وقت، ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں، چاہے اپنی جان کی بازی لگا کر کیا ہے دوستی کو نبھانے والے دوست سے ہی دوستی کرنا چاہیے۔ ایسے نادان دوست جو مشکل وقت، مصیبت کے وقت اپنی جان چھڑانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے کیا ہے بھاگ کھڑے ہوں یا ساتھ چھوڑ دیں، ایسے دوستوں سے دور رہنا ہی عقل مندی ہے۔ ایسے نادان دوست سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ تیسری حکایت، لقمان حکیم اور ان کا ایک دوست۔ کہتے ہیں کہ ایک روز لقمان حکیم اپنے گھر میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تردد اور تفکر بھلاتا لقمان حکیم، یہ بہت بڑے حکیم گزرے ہیں اپنے زمانے کے، وہ ایک روز اپنے گھر میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اتفاقاً ایک دوست اس وقت ان کے پاس آیا اور اس کو لڑکوں کے ساتھ بازی میں مشغول پایا۔ اتفاقاً ایک دوست ان سے ملنے کے لیے گھر پر آیا جس وقت یہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، کھیل کود میں مصروف تھا۔ کہنے لگا، اے یار باوجود اس کے کہ فراست میں تو شہر آفاق ہے، پھر کس واسطے اپنے تہیں احمقوں میں ملایا اور کس سبب سے عقل و فہم اپنے کھوئے ہیں؟ یعنی چھوٹے بچوں کے ساتھ، کم عقلوں کی وجہ سے، کم عقل لوگوں کے ساتھ کیا ہے تو شہر آفاق یعنی پورے شہر میں مشہور حکیم ہونے کے باوجود اس طرح اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے، بیوقوف بچوں کے ساتھ کیا ہے کھیل رہا ہے، اپنی عقل اور فہم اپنے کھو دیے ہیں کیا بول کر ان کا دوست سوال کرا۔ اس نے کہا کس طرح سے؟ اتفاقاً ایک کمان اس وقت لقمان حکیم کے پاس تھی، چلاس کمان کے گوشے سے اتار کر اس کے آگے رکھ دی۔ اس وقت حکیم لقمان کے ہاتھ میں کیا ہے ایک تیر چڑھی ہوئی تیر کمان تھی، چلاس جو تیر کو باندھنے کی جو ڈوری رہتی ہے وہ ایک طرف سے نکال کر کیا ہے اس کو ایک طرف رکھ دیا۔ وہ حیران ہوا کہ یہ کیا اسرار ہے اور بولا، اے لقمان حکیم یہ نقطہ عجیب مجھ پر نہ کھلا اور اشارہ موہوم، تیرا میرے قیاس میں نہیں آیا، تو نے کمان کیوں اتار دی؟ تو دوست حیران ہو کے پوچھا کہ یہ کمان سے کیا ہے اس کی ڈوری یعنی چلاس کیوں اتار دی؟ لقمان حکیم بولا،
یہ اس وجہ سے کہا کہ اس نے کہا کہ اگر کمان سیدھا چڑھی رہے تو سست ہو جاتی ہے، یعنی تیر کے اوپر اگر کمان جو ڈوری باندھنے کی چلا سے اگر اسی طریقے سے لگی ہوئی رہے تو کیا ہے وہ سست ہو جاتی ہے۔ اس واسطے جب کام ہے، جب اپنے کو شکار کرنا ہے، کسی کو کچھ وار کرنا ہے، تو کیا ہے وہ ڈوری چلا سے لگا کے رکھنا، کام ہو گیا تو کیا ہے ایک طرف سے اس کو نکال کے رکھنا ہی، نہیں تو کیا ہے اپنے کام میں سست ہو جائے گی۔ حاصل قصہ یہ ہے کہ سب لوگوں کے واجب ہے کہ ہر ہفتے میں ایک روز اپنے دل کے تئیں راحت دیویں، سیر و شکار اور لہو لعب سے خوش کریں، تاکہ جو مشکل کہ ان کے پیش آوے اس کے حل کرنے میں سستی اور کاہلی نہ ہو۔ اسی طریقے سے کہ ہر آدمی کو کیا ہے ہفتے میں ایک روز اپنے دل کے سکون کے لیے، اپنے دماغی توازن کو صحیح رکھنے کے لیے کیا ہے سیر و شکار کے لیے جائے اور کچھ کھیل کود بھی کر لے۔ اس کی وجہ سے کیا ہے جسم کے اندر کاہلی اور سستی جو پیدا ہوتی ہے ایک ہفتہ کام کرنے کے بعد وہ سب کیا ہے ختم ہو جاتی ہے، اور جسم اور ذہن دونوں بھی کیا ہے اچھی طریقے سے کام کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس واسطے ہفتے میں ایک بار کیا ہے سیر و تفریح کرنا، کھیل کود کرنا، اپنے دماغ کو اور اپنے جسم کو بھی تر و تازہ رکھنے کے لیے یہ کرنا ضروری ہے۔